سورہ یونس آیت نمبر 40. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت 39 میں ہم نے پڑھا جو انسان اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ علم سے احاطہ نہیں کرتا، خاص کر دین کے معاملے میں، اور اگر وہ اس کے کبھی زندگی میں سننے میں نہ آئی ہو بات اور سامنے سے اسے وہ دین کی بات سنائی دے جو اس نے کبھی نہ سنی ہو، تو اس کا فرسٹ ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے جھٹلا دیتا ہے، یہ کہتے ہوئے ہم نے تو کبھی نہیں سنی، ہم نے تو اپنے باپ داداؤں میں بھی یہ نہیں سنی. اور جبکہ دین آپ کو دلیل پر بات کرنے کی تاکید کرتا ہے کہ جب بھی کوئی بات ہو تو دلیل سے کرو. اب ہم سب کا اپنا اپنا ایک کرائیٹیریا ہے. ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم سب دیندار ہیں، ہم سب مسلمان خاندان سے ہیں، اور اگر ہم نے نہیں سنا اس کا مطلب اس کی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے. تو آیت نمبر 39 میں ہمیں جو بات بتائی گئی کہ انسان جھٹلا دیتا ہے اللہ کی بھی بات کو، لم تحیط بعلمہ، اور احاطہ نہیں کیا ہوا ہوتا ہے اس بات کا اس نے علم سے. یعنی ہم سب کو یہ بہت چھوٹا سا پیکج دیا گیا قرآن اور الہامی باتوں کا، بہت چھوٹا سا مختصر سا ایک پیکج دیا گیا. وہ آپ کی ڈائجسٹ، جو بڑی بڑی ڈائجسٹ، جو آپ کے اتنے بڑے بڑے پیپرز، آپ کے سلیبس، آپ کے وائوا، آپ کے لیکچرز، ان سے بھی بہت 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 چھوٹی سی بات ہے. اگر ہم سمجھیں تو کچھ نکات ہیں، کچھ باتوں کو بار بار پھیر پھیر کر بیان کیا گیا، لیکن دین کو ہم نے اتنا فار گرانٹیڈ لیا، اتنا ہم نے اس کو ایزی لیا، اور ہم نے لوگوں سے سننا کافی سمجھا. اور اللہ کے گھر وہ ڈیفالٹر، وہ فیلئر ہوگا جس نے خود اس قرآن کو اپنی آنکھوں سے نہیں سمجھا ہوگا، اللہ کی بات کو، اور اللہ کو مانتا بھی ہوگا، دعویٰ بھی کرتا ہوگا کہ وہ عاشق رسول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کی کہ دعوے بھی کرتا ہوگا، لیکن زندگی میں اگر قرآن نہیں پڑھا، اور اگر قرآن پڑھ بھی لیا تو اختلافی باتوں میں اس کے پاس کوئی کنکلیوژن نہیں ہوگی، اور اسے یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس کے کتنے اینگلز ہیں اس اختلافی بات کے. تو آیت 39 میں ہمیں بتایا گیا کہ جھٹلا دیتا ہے انسان ان دین کی باتوں کو جس کا احاطہ نہیں کرتا علم سے، لیکن جھٹلا دینا ضروری سمجھتا ہے بنسبت اس کے کہ تھوڑا سا نارمل رہتے ہوئے، اپنے ٹیمپریچر کو نارمل رکھتے ہوئے سن لے، دلیل دیکھ لے. لیکن پتہ نہیں کیوں اس کو اس کی امپورٹنس نہیں لگتی ہے. وہی بات کو جب ہم آیت نمبر 39 کو سامنے رکھتے ہوئے آیت نمبر 40 پر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو باقاعدہ ایمان لے آتے ہیں. کیسے ایمان لاتے ہیں؟ پڑھ کر ایمان لاتے ہیں، سمجھ کر ایمان لاتے ہیں. وَمِنْهُمْ، لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، مانتے ہی نہیں ہیں. یعنی جس نے علم سے گریب کیا ہوگا تو بہت چانسز ہے شاید مان لے، اگر اس کے اندر ضد اور انا نہ ہو. کیا ابلیس، شیطان، کیا اس نے ہر چیز دیکھی ہوئی نہیں تھی؟ لیکن اس کے اندر ایک تکبر آ گیا. کیا میں اور آپ بھی کئی باتیں جانتے نہیں ہیں؟ بیسیکلی ہم اتنا تو جانتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن ہم اس میں بھی اختلافات کرتے ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ میں کسی کی دوستی کرا رہا ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے کیونکہ اس میں کسی کو نقصان نہیں دے رہا ہوں. ہم تو ایک بیسک سی بات ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہم اس میں بھی اپنی نکالتے ہیں باتیں کہ نہیں یہ جھوٹ سے کسی کو نقصان نہیں ہو رہا، صرف میاں بیوی کی دوستی ہو رہی ہے. ارے جھوٹ ہے ہی بے برکت چیز، چاہے آپ میاں بیوی کی دوستی کرا لیں یا چاہے آپ کتنی ہی حکمتوں سے کام لیں، جھوٹ اپنی جگہ جھوٹ ہی ہوگا اور وہ بے برکت ہی ہوگا، اس کا اینڈ کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا. تو بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بہت سنسیئر ہے، کنسرن ہے اپنے دین کے معاملے میں، اپنی اللہ کی ملاقات کے معاملے میں، شفاعت کے معاملے میں، اس کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے کہ اللہ کے یہاں کوئی سورسز نہیں چلیں گی اور کوئی کمپنسیشن کسی کے ساتھ
کوئی کسی کا نہیں کر سکے گا. کوئی پینلٹی کے لیے تم زمین بھر کر بھی دینا چاہو تو نہیں چلے گا. تو ان میں سے کچھ تو مان گئے. اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 40 میں کہ ان میں سے کچھ تو ایمان لے آئے اللہ کی باتوں پر اور ان میں سے کچھ نہیں مانے. اس بات کے ساتھ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، اور اے لوگوں اپنی اپنی کرو، رب خوب جانتا ہے مفسدین کو، جو مجھ میں، آپ میں، ہم میں جو کوئی فساد کر رہا ہے. میں کس حد تک فساد کر رہی ہوں، میں کتنا جان کر جھوٹ بول رہی ہوں، کتنا انجان میں جھوٹ بول رہی ہوں، کتنا کیا اندر ہمارے اندر مکاری ہے، سب خدا تعالیٰ جانتے ہیں. اور کتنے ہم فضول ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں اللہ کے آگے، اور ہم کتنی اپنے آپ کو سمپتی دیتے ہیں کہ نہیں جی میں مجبور تھی اس لیے میں یہ گناہ کر گئی، اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا. یہ سارے فیصلے قیامت کے دن ہو جائیں گے کہ ہم کتنے معافی کے حقدار ہیں اور کتنا ہمیں لپیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. تو اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے. مرنے سے پہلے ہی اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عقل عطا فرما دے کہ ہم اپنے رب سے دوستی کر لیں اور پکی دوستی کریں اور بھولیں نہ کبھی بھی اللہ کی باتوں کو. تو رب خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو کہ جو اللہ کی کتاب کے ہوتے ہوئے دوسری کتابوں کو پروموٹ کرتا ہے اور پھر اللہ کی کتاب کے مقابلے میں دوسری کتابوں کے سے لڑنے آ جاتا ہے تو یہ فساد کرتا ہے. فساد کرنے والے کو رب خوب جانتے ہیں. اب دیکھیں اسی کے ہی ساتھ جب ہم آیت نمبر 41 پڑھتے ہیں تب بھی آپ دیکھیں وہی بات ملتی ہے کہ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر وہ جھٹلا دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب کم ٹو دا پوائنٹ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا گویا اللہ کی وحی کو جھٹلانا ہے، نہ کہ ان کی کنگھی وہ کیسے کرتے تھے اور چپل وہ کیسے پہنتے تھے اور دنداسا وہ کیسے لیتے تھے یا پگڑی کس کلر کی پہنتے تھے. یہ نبی کے جھٹلانے کو ہم ادھر لڑنے بیٹھ گئے، جبکہ قرآن سے کہ وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر وہ آپ کی وحی کو جھٹلا دیتے ہیں جو آپ ان کے آگے پیش کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی کتاب سے ٹیلی کر لو اور اللہ کی کتاب کی تشریح اللہ ہی کریں گے آیتوں سے، تفسیر القرآن بالقرآن ہی ہے، جو کہ آپ نے آیت نمبر 38 میں بھی پڑھا کہ 37 میں بھی یہی بات پڑھی کہ وہ تفصیل الکتاب، یہ کتاب کی تفصیل بھی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. تصدیق الذی بین یدیہ، تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہے. تو اگر پھر بھی یہ آپ کو جھٹلا دیں، یعنی آپ کی باتوں کو جھٹلا دیں، یعنی وحی کو جھٹلا دیں، جس کو ہم اطیع الرسول اطیع اللہ، ہم ایک ہی چیز سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی کتاب کو جھٹلائے تو گویا وہ اللہ کی بھی اطاعت سے منکر ہو جاتا ہے اور رسول کی بھی اطاعت کا منکر ہو جاتا ہے. وَإِن كَذَّبُوكَ، اور دیکھیں جواب بڑا پیارا آ رہا ہے. جب میں نیا اس فیلڈ میں تھی اور میں سوچتی تھی کہ لوگ مجھے نہ ماننے پر بدتمیز کہتے ہیں، جب میں کسی کی نان اوتھینٹک بات کو نہیں مانتی تھی تو میری امی تک مجھے سمجھاتی تھی کہ حکمت کا یہی طریقہ ہے کہ آپ مان لو، پھر بے شک آپ اندر سے نہ مانو. حکمت کا طریقہ یہ ہے کہ سر ہلا دو. آپ دیکھیں کہ ہمیں آنسر کیا مل رہا ہے، ہمیں ہمارے اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں کیا تعلیمات دے رہے ہیں کہ اگر کوئی کتاب کو جھٹلا دے، وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دے، یعنی مجھے اللہ کہہ رہے ہیں نبی کو جھٹلانا وحی کا جھٹلانا ہے. اور اگر میں کسی کے آگے وحی کی آیتیں رکھتی ہوں کہ جناب دیکھیں اللہ کی کتاب میں تو یہ لکھا ہے، اور وہ جب مجھے جھٹلا دیتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھٹلانا یعنی وحی کا جھٹلانا، تو جب کوئی ایسا کر رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آگے اللہ آپ کو تعلیم دے رہے ہیں، فقل، جب کوئی اللہ کی بات کو جھٹلا دے، اللہ کی بھی کتاب سے بات ماننے کی نہ کرے، فقل، تو آپ ٹکا سا ان کو جواب دے دیجئے، کلیئر ان کو تمیز کی حدودوں میں رہ کر جواب کیا دیجئے کہ لی عملی
वलकुम अमलकुम, मेरे लिए मेरा अमल, तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल, अंतुम बरीउन, तुम बरी हो, मिम्मा अमल, उससे जो मैं अमल कर रहा हूं, वह अना बरी, और मैं भी बरी हूं, मिम्मा तामलून, उससे जो तुम अमल कर रहे हो। ये हमें आंसर देने का हुक्म आ रहा है। जब हम ये आंसर देते हैं किसी को तो सब हम पे चढ़ दौड़ते हैं, कहते हैं आपको कुरान ने बदतमीजी सिखाई है क्या, आप लोग बदतमीज लोग हो, आप लोग किसी की बातें नहीं सुनते हो, समझते हो आप ही बड़े अक्लमंद हो। बाबा हम कब कह रहे हैं हम अक्लमंद हैं, हम तो कह रहे हैं हमारी आयतों से इस्लाह कर दो। हम आपके आगे आयत पेश कर रहे हैं, आप हमें आयतों से इसको समझा दो। आप दूसरी किताबें लेकर आ जाते हो, आप कहते हो कि इन आयतों को दूसरी किताबों से समझा जाएगा। अल्लाह हमें समझा रहे हैं कि तफसील किताब की किताब में मौजूद है। हम आपके आगे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी इस्लाह कर दें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर देगा। लेकिन अगर आप हमारी कुरान से इस्लाह नहीं कर सकते हैं तो फिर हमें भी हमारा अल्लाह ये सिखा रहा है कि आप क्लियर कह दीजिए मेरे लिए मेरा अमल, तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल, तुम बरी हो जो मैं अमल कर रहा हूं, इसलिए मेरे अमल के पीछे इतने गमजदा मत हो जाओ कि मैं तुम्हारे जैसे अमल कर लूं। मुझे नहीं नजर आता, मुझे जो कुरान से नजर आएगा मैंने वही करना है। तो तुम बरी हो, तुम परेशान मत हो जो मैं अमल कर रहा हूं, और मैं भी बरी हूं उससे जो तुम अमल कर रहे हो। तो हमें भी किसी पे चढ़ नहीं दौड़ना, जान के पीछे नहीं पड़ जाना, हमें भी किसी को इतना इरिटेट नहीं कर देना कि एट लास्ट हमारी और उनकी बातचीत ही खत्म हो जाए, एक कन्वर्सेशन का दरवाजा ही बंद हो जाए। इस हद तक किसी को हमने भी इरिटेट नहीं करना है। इसलिए हमने ऑडियो रिकॉर्ड करना भी शुरू कर दी कि ऑडियो वही सुनेगा जिसके दिल में कोई जगह होगी और वो सुनना चाहता होगा और उसे अच्छी तरह पता होगा कि हमारी बातें किसी को चिमट नहीं जाती। तो इसलिए आप देखिए कि हमारे अल्लाह ताला हमें क्या सिखा रहे हैं कि जब कोई अल्लाह की बात को ना माने तो ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ हिकमत का ये तकाजा है कि आप उसकी बात मान लो। हमें ऐसी हिकमत कहीं भी नहीं दिख रही है जो कि हमारे माँ बाप हमारे ससुराल वालों के साथ करना सिखाते हैं कि नहीं जी ससुराल वाले जो कहें उसे हिकमत समझ के मान लिया करो, शौहर जो कहे तो हिकमत समझ के मान लिया करो। हिकमत क्या है? हिकमत तो अल्लाह की किताब के साथ चलने को कहते हैं। चाहे धूप हो छांव हो, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, हिकमत तो इसको कहते हैं कि अक्ल आपकी मौजूद हो, कि एट लास्ट आपके ऊपर अल्लाह का हाथ है, एट लास्ट आप अल्लाह की बंदी हो, उसी ने तुमको पालना है और उसी के पास तुमने जाना है। हिकमत तो ये है कि मुझे एक टाइम लिमिट मिली है दुनिया में, मैंने यहां से गुजार कर जाना है। तो हिकमत तो हमें ये बताई जा रही है कि ली अमली वलकुम अमलुकुम, मेरे लिए मेरा अमल, मुझे मेरा अमल मुबारक, तुम्हें तुम्हारा अमल मुबारक। तुम बरी हो जो मैं अमल कर रहा हूं, मैं बरी हूं जो तुम अमल कर रहे हो। सिर्फ हमें बात को पहुंचाने की एक जिम्मेदारी है, एक अच्छे एनवायरनमेंट में या एक अच्छे तरीके से। उसी के ही साथ बड़ी ही आला बात आ रही है कि वमिनहुम मन यस्तमिऊना इलैक आ रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा आ रहा है कि इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो सुनते भी हैं आपकी बातों को। हम तो समझते हैं कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन ले उसकी तो दुनिया बदल जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला हमें कुरान से कुछ और बता रहे हैं कि दुनिया तो उसकी पाकीज़ा हो जाती है जो दिल की गहराइयों से खुद चाहता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी महफिल में बैठकर जिनको मुनाफिक होना था वो मुनाफिक ही रहे, जिनको 4 महीने का टाइम मिला कि तुम 4 महीने और कान लगाकर अल्लाह की बातें सुन लो जो तुम्हारी ही किताब को टैली कर रही है, उन्होंने तमाम बातें सुनने के बाद भी 4 महीने बाद अपनी जगह को खाली किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं दिया। और मैं और आप समझते हैं कि जी जो बस सुन ले तो वो अल्लाह का हो जाता है। अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं
کہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کان لگا کر سنتے بھی تھے. اب دیکھیں آگے اس کا آنسر کیا آ رہا ہے. اس کا آنسر یہ آ رہا ہے افانت تسمع الصم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ سنوا سکتے ہو بہروں کو، ولو کانوا لا یعقلون، وہ بہرے جو عقل استعمال نہ کریں، جو عقل استعمال نہ کریں اور باپ داداؤں کے طریقوں کو بس کنسیڈر کریں اور اللہ کی کتاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پچھلی کتابوں سے ٹیلی کرنے کی زحمت ہی نہ کریں اور مرنے کا خیال بھی نہ ہو، شفاعت کا عقیدہ لے کر بیٹھے ہوں کہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام بخشوا دیں گے، ہمیں عیسیٰ علیہ السلام بخشوا دیں گے، اور آج کا مسلمان سمجھتا ہے کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخشوا دیں گے. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سنتے بھی ہیں لوگ، لیکن کیا آپ سنوا سکتے ہو ایسے بہروں کو جو عقل سے کام نہیں لیں گے کہ اللہ کا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو اچھے عمل کرے گا اس کے اپنے نفس کے لیے ہے اور جو برے عمل کرے گا اس کا وبال بھی اسی کے نفس پر ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں بچا سکیں گے اگر انسان اپنی جگہ گناہگار ہوگا تو. بار بار ہم نے پچھلی آڈیوز میں بھی یہی بات پڑھی کہ وہ بار بار خود کہتے ہیں کہ میں تو خود خوف کھاتا ہوں، انی خوف ان عصیت، مجھے تو خود خوف ہے کہ اگر میں نے نافرمانی کی تو اس بڑے دن کے عذاب سے. تو آپ سوچئے کہ ہم کس فینٹیسی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم عقل سے اگر کام نہیں لیں گے تو آپ کو بار بار بتایا گیا ہے قرآن میں کہ جو عقل سے کام نہیں لیتا ہے وہ ایٹ لاسٹ جہنم میں چلا جائے گا. اور پروردگار نے ہمیں بار بار کہا کہ میں نے تمہیں سماعت بصارت دل دیا، اب تم نے خود فیصلہ کرنا ہے، انڈیویجول لیول پر فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ چلنا ہے یا ان اوتھینٹک باتوں پر ہم کو جو ہمارے دل کی باتیں ہیں اس پر چلنا ہے. تو بڑی دو خوبصورت باتیں بتائی گئیں. کہا گیا کہ کچھ آپ کی محفل میں بیٹھ کر آپ کی باتوں کو کان لگا کر سنتے بھی ہیں، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے دلوں میں بات کو نہیں اتار سکتے. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو سن بھی لے لیکن آپ اس کے دل میں بات کو نہیں اتار سکتے اگر وہ خود عقل سے کام نہیں لے گا. اور سیکنڈ پوائنٹ بتایا گیا وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے بھی ہیں. یعنی آپ دیکھیں دیکھنے سے تھوڑا اور کنسنٹریشن بڑھ جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ ٹیچرز ہمیشہ چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ان کو دیکھیں نہ کہ نیچے لکھنے لگ جائیں. کئی ٹیچرز بڑا اریٹیٹ ہوتے ہیں جب اسٹوڈنٹ ان کو دیکھے بغیر لکھنے لگ جائیں یا یہاں وہاں دیکھ رہے ہوں. تو آپ دیکھیں کہ نظر ڈالنے پر بھی بہت بات دل میں اتر جاتی ہے. اللہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، کچھ تو ایسے سننے والے ہیں جو آپ کی طرف نگاہ ڈال کر بہت کانسنٹریٹ کر آپ کو سنتے بھی ہیں. لیکن پھر بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم افانت تہدی العمی، کیا آپ راستہ دکھا سکتے ہیں اندھوں کو اگرچہ کہ وہ دل کی آنکھوں کو بند رکھتے ہوں، اگرچہ کہ وہ حق کے ساتھ دیکھنا پسند نہیں کرتے ہوں، یعنی اپنی کتاب سے پھر اس کو ٹیلی کرنا پسند نہ کرتے ہوں، اور آپ کو اتنا غور سے سننے کے بعد بھی اٹھتے ہوئے کہیں کہ مجھے تو بات سمجھ نہیں آئی. آپ دیکھیں کہ اتنا یہ برا سٹروک پڑتا ہے جب کوئی غور سے سننے کے بعد کہے مجھے تو ان کی باتیں سمجھ نہیں آتی. یہ ہم دنیا کی حد میں تو ان کو بدنام کر سکتے ہیں کہ جی مجھے تو ان کی باتیں سمجھ نہیں آتی، اب میں کہاں کتاب اٹھ کر اور ٹیلی کروں اور سیدھی سی بات بتا دو، اور کیا سارے دنیا کے علماء کیا سمجھدار نہیں ہیں، کیا پوری دنیا پاگل ہے. یہ ساری باتیں اللہ کے گھر نہیں چلیں گی.
یہ باتیں آپ اللہ کو نہیں بتا سکیں گے کہ اللہ سارے علماء یہ کہتے تھے، اللہ ساری دنیا یوں کہتی تھی، اللہ میرے ماں باپ نے یوں کہا تھا. آپ اور میں اس حقیقت میں آ جائیں کہ وہ دن ہوگا جب 1 to 1 آپ اور میں اللہ کے آگے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے، جیسے ہم اور آپ اپنی ماں کے پیٹ سے اکیلے اکیلے نکلے، چاہے ٹوئنس چاہے ٹرپلٹس نکلے اکیلے اکیلے ہیں، ایسے ہی اکیلے اکیلے جواب دینا ہوگا. اور قرآن آپ کا امام ہوگا. ہر الہامی کتاب کو ماننے والوں کا امام ان کی الہامی کتاب ہوگی، اور ان سے سوال ہوگا کہ اس کتاب کو کتنا سمجھا، اس پر عمل کتنا کیا، اور اسے لوگوں تک کتنا پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ اس دن مجھ کو اور آپ کو سرخ رو رکھے. لیکن بات تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے یہاں پر کنکلیوڈ کی کہ بے شک اللہ نہیں ظلم کرتے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا. کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر بھی کوئی بات نہ سمجھے، ان کو کنسنٹریٹ کرتے ہوئے دیکھ کر بھی انسان ہدایت یافتہ نہ ہو، تو یہ اللہ نے ظلم نہیں کیا. بات اصل میں یہ ہے کہ اس نے اپنی عقل استعمال نہیں کی، اور اس نے اپنی آنکھوں کا صحیح فائدہ نہیں اٹھایا کہ پچھلی کتاب سے اس کو ٹیلی کر لے. بے شک اللہ نہیں ظلم کرتے ہیں لوگوں پر ذرہ برابر بھی، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. لیکن انسان اپنی ذات پر خود ہی ظلم کا پہاڑ دھارتا ہے. اللہ نے ظلم نہیں کیا، اللہ نے تمہیں سب کچھ دے دیا. اب اگر تم نے اسے اویل نہیں کیا تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی عقل نصیب فرما دے، اور ہمیں جنتی کر دے، اور ہمیں ہر پل اللہ کی یاد نصیب فرمائے.